تم میں سے کوئی بھی طاقتور بن کر کے بھی اس دنیا میں 1000 سال جی نہیں سکے گا. جی بھی لیا تو اس کے بعد بھی موت ہے. یہاں پر کسی کی دائمی زندگی نہیں ہے, اللہ کے حضور جانا ہے. اور اس حال میں تمہیں لے جایا جائے گا, تمہارے ہاتھ پیر بھی ہل نہیں سکیں گے, تمہارے ناک میں روئی ٹھونس کر کے, تمہارے پیٹ کو رسی باندھ کر کے, انگوٹھوں کو بھی باندھ کر کے لوگ کس طرح لے جاتے ہیں, لے جا کر کے امام کے سامنے رکھ کر اس کو نماز پڑھا کر کے. ہم دیکھتے ہیں جب جنازے دفن ہوتے ہیں, یہ بندہ اپنی زندگی میں چھوٹی سی مٹی کی دھول بھی اپنے کپڑے پہ برداشت نہیں کرتا تھا. آج اس کے ہی عزیز بھر بھر مٹی بھر کے اس پر مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں. ہم سب کا بھی وہی حشر ہونا ہے, سب کا بھی وہی حال ہے. اور اس قبر میں جانے کے بعد کس کو چیخو گے, کس کو پکارو گے, کس کو بلاؤ گے؟ وہ دوست آئیں گے جو تمہارے, جن کے لیے تم نے ماں باپ کو تک چھوڑ دیا. وہ دوست آئیں گے جن کے لیے تم نے اپنی حیثیت بدل دی, اپنے پیسے برباد کی. کوئی بھی نہیں آتا. دوستوں کا تو حال یہ ہے کہ ادھر مٹی نہیں ہوئی, ادھر وہ قبرستان سے نکل گئے. کچھ دیر تک اگر کوئی بیٹھا تو بھائی یا باپ بیٹھ جائے یا بیٹا بیٹھ جائے, باقی کسی کا نہیں ہے. دنیا ہے, تمہاری سانسوں کی مالا جب تک چل رہی ہے تب تک ساتھ ہے, یا تمہارے ہاتھ میں پیسہ ہے, منصب ہے, تب تک ساتھ ہے. باقی سب چھوڑ کر جائیں گے. جب قبر کی تختیاں بند ہو جائیں اور گھوپ اندھیرا چھا جائے, اس وقت کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں ہوگا. تم نے اپنے آپ کو جب برباد کیا, اس کے بعد سے اس کی شروعات ہوگی. قبر کی زندگی آخرت کی پہلی منزل ہے. یہاں سے پھر تمہارا احتساب, یہاں سے پھر تمہارا حساب شروع ہو جائے گا. بتا تو نے جوانی کہاں کہاں خرچ کی ہے, کہاں کہاں خرچہ کیا. میرے عزیزو, اس اندھیری رات میں اگر کوئی آتا ہے تو صرف آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات بتائی جاتی ہے. وہ قبر میں تشریف لاتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں بھی آئیں اور حشر میں بھی ہمارا ہاتھ پکڑے. آج تم ان کا دامن پکڑنے سے بھاگ رہے ہو, آج تم ان کے پیچھے چلنے سے بھاگ رہے ہو. آ جاؤ واپس, اٹھو, وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا, اپنے محلوں کو نشے سے پاک کرو. دل درد کرتا ہے میرے عزیزوں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان نوجوان بچوں سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ تم نشہ کرو گے, برباد ہو جاؤ گے, لوگ تماشا دیکھ کر کے ہنسیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بچی جنازے میں حاضر تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 6 سال کی بچی ہے. اس کا باپ کینسر کی وجہ سے مر گیا, بہت جوانی میں مر گیا. اور کینسر کس وجہ سے؟ نشہ کی وجہ سے. اور اس کی بچی نے ایک بار مجھ سے جو سوال کیا, آج تک دل پہ لگتی ہے بات. کہا کہ حضرت آپ تو بتائیے, ہم تو چھوٹے ہیں اور میری ماں کے لیے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمارے ابا اس طرح کر کے چلے گئے؟ ہمارا کیا قصور ہے, ہمارا کیا, پوری زندگی ہم بغیر باپ کے ہی رہیں گے؟ اس بچی کے وہ جملے آج بھی چبھتے ہیں. میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, تم کس پر ظلم کرو گے؟ تمہارے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں, کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. تم اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے, اپنے عیش کے لیے کتنوں کو برباد کرو گے. ان کی زندگیاں نہیں ہیں جو تمہاری آس پر جی رہے ہیں. تمہارے بچے ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, کتنے لوگ تمہارے انتظار میں ہیں. میں جانتا ہوں کتنے ایسی مائیں انتظار میں, کتنے تو نوجوان جیل میں اسی طرح سے دیکھے گئے جو ناحق ایسے کاموں میں مبتلا ہو کر جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں. اور ان کی مائیں 2-2, 3-3 گھنٹے باہر گیٹ پر بیٹھی رہتی, دھکے کھاتی ہوئی, دھوپ میں, بارش میں, سب جگہ. ان کو دیکھ کر کے بھی ترس آتا تھا. اور وہ مائیں انتظار کرتی ہیں, بیٹا صحیح ہو کر کیا جائے گا. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جس کو جتنا اصلاح کرنا تھا وہاں اصلاح کیا ہے. لیکن آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگیاں صرف تمہارے ماں باپ, بھائی بہن اور بیٹوں سے ہی نہیں جڑی ہیں, میرے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے. آبرو مازن نام مصطفیٰ, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. اور جب میں یہ بات پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے جو فرمایا, تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا درد ہوتا ہے. کون ہے جو ہماری ان غموں کو سننے والا؟ کون ہے
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمہیں پتا ہے ملک الموت جس وقت میرے آقا کی روح لینے آئے تھے اس وقت میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ نزا کی تکلیف اتنی ہے، بلکہ یہ پوچھا اے اسرائیل بتا کیا یہ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی؟ جب ملک الموت نے کہا سکرات سے سب کو گزارا جائے گا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ نہیں پوچھا کہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیا میری امت بھی اس درد سے گزاری جائے گی؟ آپ سے میں کہتا ہوں جو نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا میسج یہی تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آ جاؤ اے نوجوانوں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم چھاؤں میں جہاں پر پلنے والے اپنے آپ کو آسمان کے ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آج بھی اس دربار میں آنے کی تمہاری دیر ہے. شرماؤ مت، جن لوگوں کے دہلیز پر تم نے گھنٹوں گزارے ہوں گے، اس نیتا، اس آقا، اس مالک، لیکن ملا کیا؟ تمہارے غموں کی بپتا جہاں سناتے ہو لوگ تمہارا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تمہارا بیٹا بگڑ گیا، کسی کے پاس جا کر کے شکایت کی، اس نے ہاں ہاں کر کے سن لیا، جانے کے بعد 4 لوگوں سے کہتا پتا ہے فلاں آیا تھا اپنے بیٹے کے بگڑنے کی شکایت کر رہا تھا، اس کا بیٹا تو برباد ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے. لیکن قسم خدا کی جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ. مکہ کا ایک عظیم ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی مر گیا تھا جس کا چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا تھا اور اس کا اکیلا بیٹا تھا. دروازے بند کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ باپ کو یہیں دفن کر دوں گا، اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. رو رہا تھا. عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں. اچانک وہ کہتا ہے وہ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیا تھا دروازے بند کرو، اس جنازے کو ہمارے باپ کو یہیں دفن کر دیں گے، لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، دکھانے جیسا چہرہ بھی نہیں ہے. اسی اسنا میں گھر کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، چہرے پر چادر پڑی ہے، سیدھے اس میت کے پاس گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، چادر ڈھانک دی، اور پھر اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں وہ بزرگ بتا کیا بات ہے. اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں، کیسے آ گئے میرے گھر پر؟ میں نے تو سب دروازے بند کیے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھ ہی لیا میرے باپ کو تو دیکھو، اسی لیے تو رو رہا ہوں. غم اس بات کا ہے میرا باپ مر گیا لیکن چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا. تو آنے والے بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا، جا کے دیکھ لے. وہ نوجوان کہتا ہے میں اٹھ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو نہایت ہی چمکتا دمکتا چہرہ، کچھ نہیں ہوا. اتنے میں وہ بزرگ جا رہے تھے، یہ دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو. کون ہیں؟ پلٹ کر کے آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اس نے قدموں پر گر کر کے پوچھا کہ آقا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تیرا باپ کچھ گناہوں میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا. بیٹے نے پوچھا کیا کیا تھا میرے باپ نے؟ اب توجہ، میرے آقا فرماتے یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائے، یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائیں. جو کیا تھا چھپا دیا گیا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ایک عادت تیرے باپ کی اچھی تھی، اچھی جو ہے وہ بتا دیا، اچھی جو ہے وہ بتایا. فرماتے ہیں تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے مجھے بتایا، میں چل کر کے آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا غضب ہوا، اس کا چہرہ بدل گیا، لیکن مولا یہ درود پڑھنے والا چہرہ ہے، اگر یہی برباد ہوا تو دنیا کیا تانا دے گی. اللہ نے حکم فرمایا محبوب آپ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اس کے چہرے کو سب سے زیادہ حسن ہم دیں گے. میرے آقا کا ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ چہرہ چمکنے لگا. بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہے وہ حضور پاک کے دربار سے ہے.
آ جاؤ ایک بار اپنے تمام معاملات کو لے کر. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپے ہیں سب انہی کو سب کام, سونپے ہیں انہی کو سب کام, چارہ درد رضا کرتے ہیں. لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. حضور کے دربار میں اپنے آپ کو سرنڈر کرو, پیش کرو, پھر دیکھو عزتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آ جاؤ, آج جو نوجوان ادھر ادھر بھٹکے ہوئے تھے ان سب کو دعوت فکر دے کر میلاد کی برکت سے, ربیع الاول کی برکت سے اس مجمع میں عرض کرتا ہوں چلو پکارتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں سچے دل سے. آؤ ایک بار ایک آواز ہو کر کے عرض کرو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے, میرا دل بھی چمکا دے. لبیک یا رسول اللہ,